اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم. مسواک. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت یا لوگوں پر گراں نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم ضرور دیتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں مسواک کی ترغیب دی ہے کہ ہم نماز سے پہلے مسواک کریں. اس میں آپ دیکھیے کہ مسواک جو ہے وہ درخت کا بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ٹوتھ پیسٹ کے بغیر آپ صرف برش سے اپنے منہ کو صاف کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی مسواک کے برابر ہو جائے گا. یعنی اصل مقصد کیا ہے؟ اپنے منہ کو صاف کرنا. اور ایون یہ کہ اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے یا ٹوتھ برش نہیں ہے تو آپ انگلی کے ساتھ اپنے منہ کو اچھی طرح اپنے دانتوں کو صاف کریں. اور اگر مسواک ہے تو پھر نہ صرف یہ کہ دانت صاف کیے جائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے زبان وغیرہ کو بھی صاف کیا جائے. اور اس میں یہ ہے کہ جو روزہ دار ہے وہ بھی مسواک کر سکتا ہے، یعنی اس کے لیے بھی مسواک منع نہیں ہے. تو یہ حدیث مسواک کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کو مسواک استعمال کرنی چاہیے اور اس کی شدید رغبت بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا لازمی حکم دینے سے اس بات نے روکا ہے کہ آپ لوگوں کے مشقت میں پڑنے سے ڈرتے تھے، ورنہ یہ ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے اور پسندیدہ ہے. مسواک جو ہے وہ رب کی رضا کا ذریعہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی طہارت اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ منہ صاف ہو جاتا ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے، انسان کے منہ میں جانے والے جراثیم وغیرہ اور اندر سے اٹھنے والی علائشیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے. اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے خاص طور پر اگر مسواک کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے. سمرہ بن جندب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ پاک رکھو کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے. یعنی قرآن کی تلاوت انسان کرتا ہے اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسواک کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جب بندہ مسواک کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی قرات غور سے سنتا ہے اور اس سے قریب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے. پھر قرآن کا جو حصہ بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے فرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. لہٰذا تم قرآن کے لیے مسواک کے ذریعے اپنے منہ پاک رکھو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نماز سے پہلے، تلاوت قرآن سے پہلے اپنے منہ کو پاک صاف رکھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بھی وضو کیا جائے تو ساتھ مسواک کر لیا جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت بغیر مسواک کے وضو کرنے کے. محمد بن یحییٰ بن حبان کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابن عمر وضو سے ہوں یا بے وضو، وہ ہر نماز کے لیے پابندی سے وضو کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ انہیں اسماء بنت زید بن خطاب نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم دیا گیا تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کریں، خواہ پہلے وضو سے ہوں یا بے وضو، مگر جب انہیں مشقت ہوئی تو حکم دیا گیا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کر لیا کریں. چنانچہ ابن عمر سمجھتے تھے کہ ان میں ہمت ہے، لہٰذا وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ دن یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے. اسی طرح حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے اچھی طرح صاف فرماتے کیونکہ اس میں آپ کی لمبی قرات ہوتی تھی. پھر اسی طرح ابن عباس تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیرتے اور مسواک کرتے. یعنی اتنی زیادہ ان کے ہاں اہمیت تھی کہ ہر 2 رکعت کے بعد تازہ مسواک کرتے. اسی طرح صحابہ کا عمل بھی یہ رہا ہے کہ وہ وضو کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے. ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ زید رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور مسواک ان کے کان پر رکھی ہوتی تھی جیسے کسی کاتب کا قلم اس کے کان پر ہوتا ہے، تو جب نماز کے لیے اٹھتے تو مسواک کر لیتے. ہم سب کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ اگر ہم صرف ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر ہی عمل کر لیں تو اجر و ثواب تو اپنی جگہ ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کے کتنے مسائل سے بچ سکتے ہیں، کتنی بیماریوں سے پریونشن ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کیا کرتے تھے تو آپ کے گلے سے او کی آواز آتی تھی، یعنی حلق تک آپ اس کو لے جاتے تھے، حلق بھی اس سے صاف کرتے تھے. مسواک جو ہے وہ ماؤتھ واش کا بھی کام کرتا ہے. اگرچہ ٹوتھ برش کیا جا سکتا ہے، اس میں ممانعت نہیں کی گئی، تو جو فائدے لکڑی کے مسواک کرنے کے ہیں وہ فائدے کسی اور چیز میں نہیں ہے. پھر ہمیں اگر طریقہ نہیں آتا تو طریقہ سیکھ لینا چاہیے اور اس کے فضائل اور برکات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور
اجر و ثواب بھی کمانا چاہیے، کیونکہ یقینی طور پر وہ نماز جو تازہ وضو کے ساتھ اور مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے بنسبت اس نماز کے کہ جو ہم ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔